اے سب اہل زمین، خداوند کے حضور گاؤ، خداوند کے حضور گاؤ، اس کے نام کو مبارک کہو، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو، قوموں میں اس کے جلال کا، سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو، کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے، وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے، اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محض بت ہیں، لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا، عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہے، قدرت اور جمال اس کے مقدس میں۔ آئے قوموں کے قبیلوں، خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو، خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایاں ہے، ہدیہ لاؤ، اس کی بارگاہوں میں آؤ، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو۔ اے سب اہل زمین، اس کے حضور کانپتے رہو، قوموں میں اعلان کرو کہ خداوند سلطنت کرتا ہے، جہان قائم ہے، اسے جنبش نہیں، وہ راستی سے قوموں کی عدالت کرے گا، آسمان خوشی منائے اور زمین شادمان ہو، سمندر اور اس کی معموری شور مچائیں، میدان اور جو کچھ اس میں ہے باغ باغ ہوں، تب جنگل کے سب درخت خوشی سے گانے لگیں گے خداوند کے حضور، کیونکہ وہ آ رہا ہے، وہ زمین کی عدالت کرنے کو آ رہا ہے، وہ صداقت سے جہان کی اور اپنی سچائی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ آپ کلام زندگی پروگرام میں میرے ساتھ شامل ہیں کہ ہم مل کر خداوند کی تمجید کریں، خداوند کی بڑائی کریں، کیونکہ وہی ہے اور کوئی نہیں، جو ہماری عبادت کے لائق ہے، وہی ہے جس کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، جس کے حضور آ کر اپنی زندگی اس کے سپرد کر دینی چاہیے، وہی ہے جو تعریف اور تمجید اور بڑائی اور عزت اور عظمت کے لائق ہے۔ ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں، اس کا شکر کریں، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند آپ سب کو آج بڑی برکت دے گا، اور خداوند مجھ پر بھی رحم کرتا رہے گا، کیونکہ ہمارا بھروسہ اسی پر ہے۔ آمین۔ کچھ ظاہری نشان ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہم دوسرے شخص کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر سکتے ہیں، اس کے کہے بغیر۔ کئی دفعہ لباس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کس ملک کا ہے، وہ بات کرے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سی زبان بولتا ہے یہ شخص، کہاں کا ہو سکتا ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی جن سے ہم کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ کس قسم کے مذہبی خیالات کا بھائی یا بہن ہیں وہ۔
وہ ظاہری نشان ہوتے ہیں، پتہ لگ جاتا ہے ان سے. لیکن ایک اور اس سے زیادہ غور طلب بات ہوتی ہے، جس سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی زندگی کس کے بس میں ہے. کیا اس کی زندگی خدا کے بس میں ہے، خدا کی مرضی کے مطابق اس کی زندگی بسر ہوتی ہے، یا کوئی اور ہے، کوئی اور ہے جو اس کی زندگی پر قبضہ کیے ہوئے ہے. اس کی زبان سے پتہ لگ جائے گا کس قسم کی وہ بات کرتا ہے، اس کے خیالات سے، اس کے اعمال سے، کاموں سے، چال چلن سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کون ہے جس کے پیچھے یہ چل رہا ہے، کون ہے جو اسے ہنکا کے لیے جا رہا ہے. یا یہ بھی پتہ لگ جائے گا وہ کون شخص ہے جو خدا کے پاک روح کی ہدایت سے چلتا ہے. آپ کو یاد ہوگا میرے پیارے بھائی، پیاری بہن، خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا. کیسے؟ کہ میں اپنا روح تمہیں دے دوں گا، میرا روح تمہارے اندر کام کرے گا. لکھا تم روح القدس پاؤ گے. یہ نہیں کہا تھا کہ کسی وقت نہیں، اس نے ان کو بتا دیا تھا انتظار کرو، جانا نہیں یروشلم سے باہر جب تک کہ روح القدس کا بپتسمہ تم کو نہ مل جائے، جب تک تمہاری زندگی روح القدس کے قبضے میں نہ آ جائے. وہ تمہیں لے کے جائے گا، وہ تمہاری ہدایت کرے گا، وہ تمہیں تعلیم و تربیت کرے گا، وہ تمہیں سکھائے گا کیا کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے، کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں جانا چاہیے. وہ باتیں جو انسان کے لیے ناممکن ہوتی ہیں وہ تمہارے اندر ممکن کر دے گا. تم بھی حیران ہوگے، دیکھنے والے حیران ہوں گے. اور پھر یہ کہا تھا کہ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا. یوحنا کی انجیل میں یہ بتایا تھا روح القدس کے بارے میں، جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. وہ میرا جلال ظاہر کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجھے سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا. مجھ سے حاصل کرے گا، میں اسے دوں گا، وہ تمہارے اندر پیدا کرے گا. کیا پیدا کرے گا؟ ایسی باتیں پیدا کرے گا جس سے میرا جلال ظاہر ہوگا. خدا یسوع مسیح کا کردار، جلالی کردار، خوبصورتی، خوبیاں، خدا یسوع مسیح میں جو خوبیاں ظاہر ہوئی ہیں ان کے اظہار کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے یہ کام ہم پر نہیں چھوڑا گیا. یہ روح القدس کا کام ہے کہ جو بھی خدا یسوع مسیح کے پاس آ جائے، اپنا حال اس کے سامنے کہہ دے تو پھر اس کا حال بدل دیتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے. ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے اور اس زندگی میں خدا کے پاک روح کا کام شروع ہو جاتا ہے. اور وہ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو چیزیں خدا کی ذات کے بارے میں، خدا کی صفات کے بارے میں، خدا کی خوبیاں جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہیں، وہ اس شخص کے کاموں میں، کلام میں، اس بہن، اس بھائی کی زندگی میں ظاہر ہونے لگتی ہیں، جنہیں دیکھ کے لوگ کہتے ہیں یہ بات تو خدا یسوع مسیح میں دیکھی گئی تھی. اسی لیے تو انطاکیہ کے لوگوں نے مسیحیوں کو کہا تھا یہ مسیحی ہیں، مذاق کے طور پر کہتے تو مسیحی ہیں، مسیح کسی باتیں کرتے ہیں، مسیح کسی باتیں ان کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہیں. وہ ہے بات جو پہچان ہوتی ہے کہ کس شخص کی زندگی خدا کے پاک روح کے بس میں ہے. وہ کون ہے جو خدا یسوع مسیح کے پاک روح کا گھر بن گیا، مقدس بن گیا ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ خدا کا روح، مسیح کا روح جو تم میں بسا ہوا ہے. تو کیا پہچان ہوتی ہے اس کی؟ کیسے پتہ لگے گا کہ کوئی شخص ہے جس پر خدا کا یہ رحم ہوا ہے کہ جیسے اس کی پیدائش نئے طور پر ہو گئی ہے. جا رہا تھا وہ ادھر کو، وہاں بربادی تھی، تباہی تھی، وہاں سے خدا کی محبت نے اس کو کھینچ لیا
اور اب اس نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا ہے، اور اس نے پر رحم کر کے اسے روح القدس کا بپتسمہ دے دیا ہے، جیسے یوحنا نے کہا تھا، یوحنا استباغی، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے، میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، اس کا اثر تمہاری کھال پر ہوگا۔ لوگ کھال ہی تو دھو لیتے ہیں، ہم لوگ کھال دھو لیتے ہیں، اچھی بات ہے، صفائی تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن چال پر اثر نہیں ہوگا۔ کہ جو وہ بپتسمہ تمہیں دے گا روح القدس کا، پاک روح کو تمہارے اندر بسا دے گا، تو تمہاری چال بدل جائے گی، تمہارا چال چلن بدل جائے گا، تمہارے کردار کو دیکھ کے لوگ کہیں گے یہ آدمی بدل گیا، اب یہ عورت وہ نہیں رہی ہے، یہ کیا ہوا ہے ان کو۔ اور پھر وہ دیکھیں گے کہ وہ خوبیاں، خدا کی خوبیاں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، خدا کی وہ خوبیاں جو مسیح یسوع کے چال چلن میں ظاہر ہوئی ہیں، وہی خوبیاں اس شخص کی زندگی میں ظاہر ہونے لگتی ہیں جسے خدا نے پاک روح کا بپتسمہ دے دیا ہے۔ خدا کرے آج کی باتیں سن کر جیسے خدا نے مجھ پر اثر کیا ہے، مجھے ہلا کے رکھ دیا، اور میں اچھی طریقے سے اپنے آپ کو خدا کے حضور ننگا کر رہا تھا۔ خدا دیکھ، کہیں ایسا تو نہیں کہ جن باتوں کا میں ذکر کروں گا وہ میرے اندر ہے نہیں۔ کیا تجھے نظر آتی ہیں وہ باتیں؟ کیا میری زندگی سے خدا یسوع مسیح کی خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے، اس کی خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ یہی اس کے حضور میری منت ہے۔ اور جب آپ سنیں گے میں ان کا ذکر کروں گا، تو میری پیاری بہن، پیارے بھائی، آپ دیکھنا، اور اگر آپ کو ایسا لگے کہ کوئی ایسا حصہ ہے زندگی کا جہاں بجائے اس کا جلال ظاہر ہونے کے آپ کی زندگی میں آپ کا جلال ظاہر ہو رہا ہے، آپ کی تعریف ہو رہی ہے، بجائے اس کی طرف دیکھنے کے لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، خدا کے کلام میں بتایا گیا تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی اس کی تمجید ہونی چاہیے۔ یہ پہچان ہے مسیح کے شاگرد کی کہ وہ، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا اس بات کا، جیسے پھول کو نہیں پتا ہوتا کہ اس میں خوبصورتی ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا پھولوں کو ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے، گیندے کے پھول سے کہ ابے جا تو گیندا ہے، اور وہ اسے کہے کہ ہاں پھول تو بھی، مگر تو گوبھی کا پھول ہے، مجھے دیکھ، مجھے دیکھ، خوبصورتی دیکھ، خوشبو دے۔ ایسے کبھی نہیں پھول لڑتے ایک دوسرے سے۔ جو کچھ خدا نے ان کو بنا دیا ہے بس وہ خدا کا جلال ظاہر کرتے۔ اس طرح جن کی زندگی میں خدا یسوع مسیح کا پاک روح بستا ہے، ان کو معلوم ہوتا ہم مٹی ہیں، مٹی میں سے اس نے یہ خوبصورتی پیدا کی ہے، تو ان میں خاکساری ہوتی ہے، خدا کے حضور حلیم اور فروتن ہوتے ہیں۔ تو کچھ ایسی خوبیاں ان کے اندر ظاہر ہوتی ہیں جن کا ذکر خدا کا بندہ، خدا یسوع مسیح کا شاگرد پطرس بھی کرتا ہے۔ اس نے اس بات کا ذکر کیا ہے، پہلا پطرس اس کا دوسرا باب، میں پڑھتا ہوں، آپ بھی، آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ پڑھیں، نہیں ہے تو جس بھی اسٹیشن سے، جس چینل سے آپ یہ سن رہے ہیں پروگرام، آپ ان کو فون کیجئے، ان کو بڑی خوشی ہوگی، ان کے لیے دعا کیجئے، اور پھر ان سے کہیے کہ آپ کو بائبل کی ضرورت ہے۔ میں بڑی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کو بھیج دیں گے، اور کوئی یہ نہیں کہے گا، اس کے بعد آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ جو آپ بتا دیں گے جس زبان میں، اردو میں، ہندی میں، پنجابی میں، وہ بھیج دیں گے، اور پھر بے فکر رہنا، یہ آپ کی مرضی ہوگی، اگر آپ ان سے اور بات چیت کرنا چاہیں ضرور کیجئے، لیکن وہ آپ کو پریشان نہیں کریں گے، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ آپ پڑھیے، دیکھیے کیا لکھا ہوا یہاں پر، یہ بتا رہا خدا ان لوگوں کے بارے میں ان کو تسلی دے رہا ہے، خدا کا کلام، جو مسیح پر ایمان لے آئے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ انہیں حقیر جانتے ہیں، بے وقوف سمجھتے ہیں، انہیں ستاتے ہیں، جھوٹے الزام لگاتے ہیں، ان کے لیے یہ خدا کا کلام ہے۔ خدا کا بندہ پولس، پطرس، پاک روح سے معمور ہو کر لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے
تم ایک برگزیدہ نسل، شاہر کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم، ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو، جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو۔ وہ خوبیاں کیسے ظاہر ہوتی ہیں؟ کہاں انسان اپنی زندگی میں کہاں سے وہ پیدا کر لے خوبیاں؟ خدا کی خوبیاں میرے اندر کہاں سے آ سکتی ہیں؟ خرابیوں کے سوا اور کچھ ہے نہیں۔ اس خاک میں سے تو کچھ بھی نہیں پیدا ہو سکتا، وہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے خاک سے پیدا کچھ نہ کچھ، ہماری خوراک اس سے پیدا کرتا، خوبصورتی پیدا کرتا، سب کچھ انسان کو اس نے مٹی سے بنا دیا، خاک سے بنا دیا۔ ایک اندھے کی آنکھیں تھی نہیں، یسوع مسیح نے خاک سے اس کی آنکھیں بنا دی۔ ہم نہیں کر سکتے یہ، لیکن اگر روح القدس کے حوالے ہو جائے زندگی تو پھر کمال ہے، پھر واہ واہ، پھر حیرت انگیز کام ہوتے ہیں، پھر خدا یسوع مسیح کی خوبیاں انسان کے اندر وہ پیدا کر دیتا ہے اور وہ ظاہر ہوتی ہیں، اور لوگ حیران ہو کر کہتے ہیں واہ واہ، کیا کمال کیا خدا نے اس آدمی کی زندگی میں۔ ہمیں معلوم ہے، ہم اسے جانتے ہیں، ہم تو پڑوس میں تھے، ہم کو معلوم تھا ان کا کیا حال تھا، یہ کیا ہوا ہے؟ ارے یہ اس کا کرشمہ ہے، اس کا معجزہ ہے، اس کی محبت کا۔ کیا ہوگا؟ میں آپ کو کچھ باتوں کا ذکر سناؤں گا خدا کے کلام کے مطابق، جس سے آپ پہچان لو گے کہ خدا تیرا شکر ہے، تیرا پاک روح ہے جو میرے اندر یہ کام کر رہا ہے۔ پھر آپ اپنی تعریف نہ کسی سے سننا چاہیں گے، نہ خود کریں گے، بلکہ کہیں گے اے خدا یہ تو تیرے پاک روح کا کام ہے۔ اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اندر خدا کا پاک روح ہے اور یہ باتیں نہیں ہیں، ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو، یہ خدا کے پاک روح کے خلاف کفر ہے۔ یہ کہنا کہ میری زندگی خدا کے قبضے میں ہے، پاک روح کے بس میں ہے، مجھے خدا کے پاک روح کا بپتسمہ ملا ہے، اور یہ باتیں اس کی زندگی میں نہ ہوں، توبہ توبہ، آپ توبہ کرو، توبہ کرو۔ میں ڈرتا ہوں اس کے حضور، میں ذکر کرتا ہوں ان کا، ظاہر وہ کرے گا۔ پہلی چیز جو پہچان ہے اس بات کی کہ بدن روح القدس کا مقدس بن گیا ہے۔ خدا کی سب سے بڑی خوبی جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے، خدا کے کلام میں، وہ محبت ہے۔ خدا محبت ہے، خدا نے جہان سے محبت رکھی، خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مارا گیا، معاوضانہ موت، مجھے بچانے کے لیے ایک اور مر رہا ہے جو بے قصور ہے، بے گناہ ہے، سراسر پاک ہے۔ یہ خدا کی وہ محبت ہے جو بیان سے باہر ہے، جسے انسان کی حکمت نہیں سمجھ سکتی۔ ہاں، جب وہ آنکھیں کھول دے تو پھر واہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، پھر چلاتا انسان خداوند تیری تمجید ہو، ہیلیلویا، تب کہتے ہیں ہیلیلویا کہتے ہیں۔ اب خدا جانے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خدا کا پاک روح ایک زبان بھی بانٹ دیتا ہے، ہم کو معلوم نہیں ہوتا ہے خدا میں کیسے تیری تعریف کروں، تو پھر وہ رونے لگتا ہے، خدا کا بندہ، وہ بندی رونے لگتی، روتے روتے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں خدا سے، خدا سن رہا ہے، آپس میں بات چیت چل رہی ہے، انہیں مطلب معلوم بھی نہیں ہوتا۔ جس پر خدا کا یہ فضل ہو جائے وہ بہت مبارک انسان ہے۔ لیکن یہ چیزیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں جو خدا نے مجھ پر ظاہر کی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے کردار میں، میری زندگی میں یہ باتیں ظاہر، زبان پر ہی نہیں۔ ہم لوگ تو بائبل میں سے پڑھ پڑھ کے بچی سے اچھی بات کہہ سکتے ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، حساب دینا وہاں جا کے، وہ دیکھ کے کہے گا یہ بات تیرے اندر نہیں تھی، تو نے ذکر ضرور کیا اس کا، بہت چلایا، لیکن یہ تیرے اندر مجھے نظر نہ آئی۔ وہ کیا ہے؟ محبت۔ دیکھو خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں اپنے شاگردوں سے کہا، 13واں باب ہے یوحنا کا، اس میں لکھا ہے میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا۔ نیا کیسے؟
کیا پہلے ہی لوگوں کو معلوم تھا کہ محبت رکھنی چاہیے؟ لیکن رکھے کیسے اور کس کی طرح رکھیں؟ کوئی نمونہ ہے؟ نمونے کے علاوہ طاقت ہے؟ یہ دونوں چیزیں خدا کے کلام میں بخش دی گئی ہیں. ہمیں قوت بھی دی گئی ہے اور ہمارے سامنے ایک نقش قدم بھی ہے. میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اگر آپس میں محبت رکھو گے اس سے سب لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. تب کہیں گے یہ شاہ کے گرد ہے، بادشاہ کے آس پاس ہی رہتا ہے، یہ بادشاہ کی حضوری میں رہتا ہے. محبت محبت دیکھو خدا کے کلام میں جو تاریخ ہے، خدا کا بندہ ابراہیم بڑے ادب سے یہ بات کہہ رہا ہوں، کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ لگے، لیکن یہ سچ ہے اور حقیقت ہے. خدا کے بندے ابراہیم کے پاس اولاد نہیں تھی. خدا نے ان کو کہا معجزانہ تجھے برکت دی جائے گی، تیری اولاد ایسی ہوگی جیسے ریت کو شمار نہیں کیا جا سکتا، ایسی تیری اولاد کو شمار نہیں کیا جا سکے گا. 2 ہیں اس کی اولاد میں سے. زیادہ تفصیل میں نہیں بات کروں گا، لیکن آپ دیکھ رہے ہو اس تمام دنیا میں ساری مصیبت کی جڑ یہ ہے کہ یہ دونوں آپس کو پیار نہیں کر سکتے. ان کی صلح نہیں ہو سکے گی جب تک کہ صلح سلامتی کا شہزادہ نہ آئے. جب تک خدا یسوع مسیح کی محبت زندگیوں میں داخل نہ ہو جائے نہیں ہو سکتی صلح. خدا کرے ہو جائے، وہ آنے والا ہے. ارے پھر کتنی زبردست طاقت ہوگی، ابراہیم کی اولاد تمام دنیا کے لیے کتنی بڑی برکت ہوگی. اس سے پہلے نہیں. روح القدس کرتا یہ کام کہ خدا کی محبت ہمارے اندر ڈال دے اور ہم اس طرح محبت رکھ سکیں جس طرح خدا یسوع مسیح نے کی ہے. دوسری چیز جو روح القدس انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے وہ معاف کر دینے کی قوت. معاف کر دینا نہیں کرتا انسان معاف. برسوں ہو جاتے ہیں یاد رکھتا اس نے مجھ سے ایسے کہا تھا. جانور بھول جاتے ہیں، کچھ ایسے جانور بھی ہیں جو بدلہ لیتے ہیں بھولتے نہیں. ہم ان کی طرح کیوں بنے؟ معاف کر دینے کی طاقت یہ خدا یسوع مسیح کا نمونہ ہے. آئے باپ انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے. جیسے خدا نے مسیح یسوع میں تمہارے قصور معاف کیے، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. اور اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ تمہارے قصور بھی معاف نہیں کرے گا. ارے ہمیں پھر عدالت کے تخت کے سامنے شرمندگی ہوگی. ہے روح القدس آپ کی زندگی میں، دیتا وہ آپ کو توفیق کے معافی مانگ لو اور معاف کر دو. یہ نشان ہے اس بات کا کہ کسی کی زندگی میں روح القدس کا قبضہ ہے. اسی سے یسوع مسیح کا جلال ظاہر ہوتا ہے، اسی سے یسوع مسیح کا کردار ظاہر ہوتا ہے. ایسا ہے ہمارا خداوند یسوع جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، پر محبت ہے، معاف کر دینے کے لیے تیار ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کی زندگی میں ہمیشہ خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے. ایماندار کو سوچنا پڑتا ہے میں اپنی مرضی پوری کروں تو دکھ نہیں سہوں گا، اگر میں اس کی مرضی پر چلوں گا تو دکھ سہوں گا. اسی لیے پطرس کہتا جو اس کی مرضی کے موافق دکھ پاتے اور وہ کہتے ہیں آئے تو کوئی بات نہیں، میرے باپ کی مرضی پوری ہونی چاہیے. جیسے میرے خداوند نے کہا تھا گتسمنی میں، میری مرضی نہیں، نہ آئے باپ تیری مرضی پوری. بڑا سخت، بہت سخت دکھ کا وقت تھا وہ جب اس نے یہ کہا تھا اے باپ میری مرضی پوری نہ ہو، ہرگز نہ، تیری مرضی پوری ہو. یہ خداوند کا جلال ایماندار کی زندگی میں ظاہر ہونے لگتا ہے. کچھ بھی ہو، کہیں سے گزرنا پڑے، اے خداوند اگر یہ تیری مرضی ہے میرے لیے میں خاموش رہوں گی، میں برداشت کر لوں گا. ایک اور چیز بڑی پیاری ہوتی ہے، جیسے ہمارا خداوند منت کرتا ہے دوسروں کے لیے، وہ دوسروں کے لیے منت کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں. ارے اپنے لیے تو سب کرتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے کرتے، دشمنوں کے لیے دعا کرتے.
یہ ایسی چار باتیں ہیں کہ جس کی زندگی میں خدا کے پاک روح کا قبضہ ہوگا تو خداوند یسوع مسیح کا جلال اس کی زندگی میں ہوگا، اس کا کردار ہوگا، اس کا چال چلن ہوگا، یہ پہچان ہوگی کہ یہ خداوند یسوع کا روح ہے اس آدمی کے اندر، یہ میں نہیں ہوں، ارے یہ میرا خداوند ہے، یہ تو میرے خداوند کا روح ہے۔ آپ نے کچھ سنا، آپ نے کوئی فیصلہ کیا؟ پیارے بھائی، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو۔ خدا کا پاک روح چاہتا کہ آپ کی زندگی کو لے کر تمام دنیا کے سامنے مسیح کا جلال کا وسیلہ بنا دے کہ آپ کے ذریعے سے اس کا جلال ظاہر ہوتا رہے۔ آمین۔ پیاری بہن، پیارے بھائی، کلام زندگی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ خدا کے کلام میں سے کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں، ان کا ذکر کیا جو میری زندگی میں میرا ارمان، میری تمنا، میری بھوک، میری مناجات خدا ان کے حضور ہے۔ یہ چار باتیں میری زندگی میں ہوں تو یہ اس بات کا اظہار ہے، ثبوت ہے اس بات کا کہ میری زندگی پر خدا کے پاک روح کا قبضہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں صبح تو یہ کہتا ہوں خدا یہ مٹی میں اٹھائے پھر رہا ہوں، اس میں تیرے پاک روح کی سکونت ہو، اس مٹی میں، اس بدن میں تیرے پاک روح کی سکونت ہو۔ لیکن اتنا کافی نہیں ہے، پھر میں کہتا ہوں اس میں تیرے پاک روح کی حکومت ہو، کیونکہ جب اس کی حکومت ہوگی تو اس کی ہدایت ہوگی، وہ مجھے بتائے گا کہاں جانا چاہیے، کب چپ رہنا چاہیے، کب برداشت کرنی چاہیے، کیسے دعا کرنی چاہیے، یہ سارا کچھ وہ بتاتا ہے۔ لیکن یہ جو چار باتیں جن کا ذکر آپ نے سنا ہے، یہ مسیح کی خوبیاں ہیں، یہ خدا کی خوبیاں ہیں جو مسیح یسوع میں بالکل کھلے طور پر بے پردہ کی گئی ہیں۔ خدا کی وہ محبت جو بیان سے باہر ہے، وہ خدا یسوع مسیح میں بخشی گئی ہے، لے لو۔ خدا کی معافی، خدا کی پاک مرضی ظاہر ہوئی ہے، خدا نے خود یہ کہا ہے میرے پاس آ جاؤ۔ آپ نے یہ سنا، خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک اپنے شاگردوں کو نظر آتے رہے، ملتے رہے اور ان کو خدا کی بادشاہی کے بارے میں تعلیم دیتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے صعود اٹھا لیے گئے، آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے جلال کے ساتھ، اور یہ کہا انہوں نے کہ انتظار کرو۔ 10 دن تک انہوں نے انتظار کیا، اور 10 دن کے بعد وعدے کے مطابق خدا کا پاک روح ان پر آ گیا، قبضے میں آ گیا، اور وہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور لوگ حیران ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہر ایک انسان اپنی زبان میں خدا کی تمجید کی باتیں سن رہا۔ وہاں پر کتنی قومیں، 25 سے زیادہ، غیر، ہر ایک کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بات ہم سے کہی جا رہی ہے۔ جب انہوں نے سنا تو لکھا ان کے دل پر چوٹ لگی، کہنے لگے بھائیو ہم کیا کریں؟ کہنے لگے توبہ کرو، توبہ کرو، بپتسمہ لو، اپنے آپ کو سپرد کر دو تو خدا کا پاک روح تمہیں بخشا جائے گا۔ توبہ کرو میری پیاری بہن، پیارے بھائی، اگر یہ باتیں نہیں ہیں کہو خدا میری توبہ، معاف بھی کر دے گا، مہربانی بھی کرے گا، پاک روح عطا کرے گا آپ کی زندگی پر، اس کے پاک روح کا قبضہ ہو جائے گا۔ یہ ساری خوبصورت باتیں آپ کی زندگی میں ظاہر ہوں گی۔ آپ چاہتے ہیں؟ کہہ دو اس سے خدا مجھے بھی چاہیے، دے دے گا وہ۔ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ ضرور دے گا، آج دے گا۔